فوج اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات انتہائی ضروری ہیں۔ رؤوف حسن کا کہنا ہے فوج اور پی ٹی آئی میں بلا تاخیر مذاکرات کا آغاز ہونا چاہیے۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی جانب سے بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے۔ میاں والی میں قبول خان چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ پولیس نے ناکام بنا دیا۔ دہشت گردوں نے چیک پوسٹ پر راکٹ لانچرز اور ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کیا۔ مفرور دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچنے کے امکانات۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا نیا اسپیل رنگ جمانے کو تیار۔ خلیج بنگال سے ہواؤں کا نیا سلسلہ پاکستان میں داخل ہوگا۔ کراچی میں کل سے تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ کراچی بارشوں کی وجہ سے شہر کی سڑکیں تباہ، انفراسٹرکچر بری طرح متاثر، سڑکیں کھنڈر بن گئیں۔ شہریوں کی آمد و رفت ایک مشکل ترین مرحلہ بن چکا ہے۔ تیز رفتار بس میں موٹر سائیکل سواروں اور راہگیروں کو کچل ڈالا۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 13 شدید زخمی۔ حادثے کے بعد بس کا ڈرائیور فرار ہو گیا۔ 6 یرغمالیوں کی لاشیں ملنے پر اسرائیل میں مظاہرے، ملک گیر ہڑتال۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہڑتال کے ذریعے پوری اسرائیلی معیشت کو روک دیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج کی اسکول پر وحشیانہ بمباری میں 16 فلسطینی شہید۔ روس کا خارکیو پر بڑا فضائی حملہ، 41 افراد زخمی۔ تباہ ہونے والی عمارتوں میں ایک سپر مارکیٹ اور ایک اسپورٹس کمپلیکس بھی شامل ہے۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ روس ایک بار پھر خارکیو کو دہشت زدہ کر رہا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن کا کہنا ہے کہ امید کر سکتے ہیں کہ فوج اور پی ٹی آئی میں ڈیڈ لاک مزید نہ رہے، یہ ریاست کے مفاد میں ہے۔ فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات انتہائی ضروری ہیں۔ ترجمان پی ٹی آئی رؤوف حسن نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امید کر سکتے ہیں فوج اور پی ٹی آئی میں ڈیڈ لاک مزید نہ رہے، تمام ادارے آئینی حدود میں کام کریں گے تو عدم استحکام ختم ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں سے گفتگو کے مثبت نتائج نکل سکتے ہیں تو وہ بالکل کوشش کریں۔ رؤوف حسن نے کہا کہ فوج اور پی ٹی آئی میں بلا تاخیر مذاکرات کا آغاز ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی ہمیشہ سے فوج سے بات چیت کرنا چاہتی ہے، ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان بات چیت ریاست کے مفاد میں ہے۔ رؤوف حسن نے مزید کہا کہ انفرادی سطح کے رابطے شاید بات چیت کو آگے لے جانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے محمود اچکزئی کو اجازت دی ہے، وہ سیاسی جماعتوں سے بات کر سکتے ہیں۔ مشیر اطلاعات برائے خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ نواز شریف کی طرف سے بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے۔ بیرسٹر سیف نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ شہباز شریف کو بانی پی ٹی آئی کی شکل میں اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے، دونوں بھائی ذاتی اور سیاسی مفاد کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کسی بھی ڈیل پر نہیں، عوام کے لیے ڈائیلاگ پر یقین رکھتے ہیں۔ میاں والی کے تھانہ عیسیٰ خیل کی قبول خان پولیس چیک پوسٹ پر خوراجی دہشت گردوں نے حملہ کیا، جسے پنجاب پولیس نے ایک بار پھر بھرپور قوت سے ناکام بنا دیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق 12 سے 14 خوراجی دہشت گردوں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر قبول خیل چیک پوسٹ پر راکٹ لانچرز اور ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کیا۔ چیک پوسٹ پر تعینات پنجاب پولیس کے جوان الرٹ تھے۔ شدید جوابی فائرنگ کے نتیجے میں بزدل دہشت گردوں کا حملہ پسپا کر دیا۔ پولیس ترجمان نے مزید بتایا کہ ڈی ایس پی عیسیٰ خیل اور ایس ایچ او بھاری نفری کے ساتھ پولیس چیک پوسٹ پر موجود رہے۔ علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ مفرور دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچنے کے امکانات ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ دہشت گردوں کے حملے میں چیک پوسٹ پر تعینات ایک جوان بازو پر گولی لگنے سے زخمی ہوا۔
DPO میاں والی اختر فاروق فوری طور پر چیک پوسٹ پہنچے، بالائی مورچے پر خود گئے، جوانوں کو حملہ ناکام بنانے پر شاباشی دی۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر DPO میاں والی چیک پوسٹ قبول خیل کے بہادر اہلکاروں کو شاباشی دی۔ IG نے بتایا کہ گزشتہ چند ماہ میں پنجاب پولیس پر دہشت گردوں کا یہ نواں حملہ ہے جو ناکام بنایا گیا۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا نیا اسپیل رنگ جمانے کو تیار ہے۔ خلیج بنگال سے ہواؤں کا نیا سلسلہ پاکستان میں داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے نئی ایڈوائزری جاری کر دی جس میں کہا گیا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے چند مقامات پر 3 سے 4 ستمبر کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ خلیج بنگال سے پاکستان میں داخل ہونے والی ہوائیں پیر اور منگل کو بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش برسنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ پنجاب، بلوچستان اور اندرون سندھ میں بھی بارشوں کا امکان ہے۔ PDMA کے مطابق 4 سدہ، ہنگو، کرم، جنوبی اور شمالی وزیرستان، بنوں، DI خان میں موسلادھار بارش متوقع ہے، جبکہ بالائی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ اور وسطی میدانی علاقوں میں طغیانی اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے تمام ضلع انتظامیہ کو موسمی صورتحال کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا۔ ضلع انتظامیہ کو چھوٹی بڑی مشینری کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوسری جانب سمندری طوفان اسنا گوادر سے 370 کلومیٹر دور ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے ٹراپیکل سائیکلون کا 10واں الرٹ بھی جاری کر دیا، جبکہ سمندری طوفان شمال مغربی بحیرہ عرب میں موجود ہے، جس کے پیش نظر بلوچستان کے ماہی گیروں کو گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ادھر سندھ کے ماہی گیروں کو سمندر میں جانے کی اجازت مل گئی ہے، جبکہ کراچی میں بارش کے بعد سیوریج کا نظام اور سڑکیں تباہ ہو گئیں، شاہراہوں پر جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے۔ سیوریج اور بارش کا پانی بھی تاحال سڑکوں پر موجود ہے۔ کراچی میں حالیہ بارشوں نے شہر کا انفراسٹرکچر بری طرح متاثر کیا ہے اور شہر کی بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ بارشوں کے بعد شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جبکہ سیوریج کا نظام بھی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ گلی محلوں کا 80% سے زائد انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں، جبکہ ان میں جگہ جگہ بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کی آمد و رفت ایک مشکل ترین مرحلہ بن چکا ہے۔ اولڈ سٹی ایریا کی اندرونی گلیوں میں سڑکیں نام کی چیز نہیں رہی، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، بقیہ کسر سیوریج کے پانی نے پوری کر دی ہے۔ یہی صورتحال لیاری، کماڑی، بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن کی ہے، جہاں گلیوں کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ راشد منہاس روڈ، شاہراہ پاکستان، ایم جناح روڈ سمیت دیگر مرکزی سڑکوں کی بھی مرمت کی ضرورت ہے۔ مرکزی سڑکوں کی مرمت کا کام نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے بارشوں کے بعد کراچی کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ شہر میں سیوریج کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا، گٹر ابلنا شروع ہو گئے ہیں، سیوریج لائنیں دھس رہی ہیں۔ ایک نوجوان محمد دانیال کا کہنا تھا، یہ سندھ حکومت کو دیکھنا چاہیے نا کہ روڈیں بنوائیں، سیٹ کروائیں۔ روڈیں اتنی کچی ہوتی ہیں، ایک بارش ہوتی ہے ساری ٹوٹ کے بکھر جاتی ہیں، روڈیں صحیح بنواتے نہیں ہیں، پھر یہی عوام کو مشکلات ہوتی ہے، عوام کیا کرے بیچاری۔ کراچی کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے محمد کاشف کا کہنا تھا، لیگل طریقے سے گورنمنٹ اگر کام کرے تو کہتے ہیں یہ مشکلات کا سامنا آپ کو اور ہمیں نہ اٹھانا پڑے۔ یہ گورنمنٹ جو نا کام صحیح نہیں کرتی ہے یار، یہ ڈامر کرتے ہیں لوگ نہیں ڈالتے صحیح طرح، یہ مٹی ڈال دیتے ہیں اوپر سے تھوڑا سا ڈامر چھڑک دیتے ہیں، تو کہتے ہیں تھوڑی سی بارش بھی ہوتی ہے روڈ ٹوٹ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ شہر قائد میں ایک اور جان لیوا ٹریفک حادثہ، سائٹ ایریا باوانی چالی کے قریب چڑھائی سے اترتے ہوئے تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سواروں اور پیدل چلنے والے راہگیروں کو رون ڈالا۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق اور 5 خواتین سمیت 13 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ پیر کی صبح سائٹیں تھانے کے علاقے خیبر چوک سے باوانی چالی جانے والی تیز رفتار بس نے متعدد موٹر سائیکل سواروں اور پیدل چلنے والے راہگیروں کو رون ڈالا، جس کے نتیجے میں 2 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ خواتین سمیت متعدد افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ٹریفک پولیس نے حادثے کی ذمہ دار بس کو سڑک سے ہٹا کر کنارے کھڑا کر دیا۔ جاں بحق ایک شخص کی شناخت 45 سالہ طالب
ولد عبدالقدوس کے نام سے کر دی گئی، جبکہ دوسرے 45 سالہ شخص کی فوری شناخت ممکن نہ ہو سکی۔ حادثے میں زخمی ہونے والوں میں 30 سالہ قیصر علی ولد اختر علی، 28 سالہ آصف ولد مینگل، 22 سالہ مزمل ولد عبدالقدوس، 24 سالہ وجاہت ولد نعیم سلطان، 22 سالہ فضیلہ زوجہ وقاص، 25 سالہ ریحان ولد رمضان، 60 سالہ رمضان ولد روشن، 30 سالہ ماریہ، 35 سالہ نفیسہ زوجہ اصغر علی، 23 سالہ عروبہ دختر شمشاد، 50 سالہ سمینہ، 35 سالہ جنید ولد زبیر خان اور 35 سالہ سید رکی ولد رئیس شامل ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق حادثے کی ذمہ دار تیز رفتار بس گارمنٹس فیکٹری کے ملازموں کو لے کر خیبر چوک سے باوانی چالی کی جانب جا رہی تھی کہ چڑھائی سے اترتے ہوئے 5 سے زائد موٹر سائیکلوں پر سوار شہریوں کو رون ڈالا، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور خواتین سمیت 13 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثے کے بعد بس کا ڈرائیور موقع پر سے فرار ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق حادثہ تیز رفتار بس کے بریک فیل ہونے کے باعث ہوا۔ علاقہ مکینوں نے بتایا کہ حادثے کی ذمہ دار بس کی رفتار انتہائی تیز تھی۔ بارش کے باعث سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سڑک پر پڑنے والے گڑھوں کی وجہ سے موٹر سائیکل سواروں کی رفتار انتہائی سست تھی کہ عقب سے آنے والی تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سواروں کو رون ڈالا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ شہر میں بارش کے باعث سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کے باعث حادثات معمول بن گئے۔ بسوں کے ڈرائیور انتہائی غفلت اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرتے ہیں، جس کے باعث صبح سویرے زیادہ ٹریفک حادثات پیش آتے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کی فوری مرمت کی جائے تاکہ حادثات میں کمی واقع ہو سکے۔ اسرائیل میں 6 یرغمالیوں کی لاشیں ملنے پر حکومت مخالف مظاہرے شروع ہو گئے۔ ملک کی سب سے بڑی ٹریڈ یونین نے آج ملک گیر ہڑتال کی کال دے دی۔ اسرائیل کی ٹریڈ یونین ہسٹارڈٹ کے سربراہ آرنون بار ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ آج ہڑتال کے ذریعے پوری اسرائیلی معیشت کو روک دیا جائے گا۔ یرغمالیوں کے خاندانوں کا کہنا ہے کہ مزید 6 یرغمالیوں کی ہلاکت نتن یاہو کی حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ کرنے میں ناکامی کا براہ راست نتیجہ ہے۔ یروشلم اور تل ابیب میں 6 یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے اور نتن یاہو کی حکومت کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے تل ابیب کی ایالون ہائی وے کو بند کر دیا، جس کے نتیجے میں گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک اسکول میں قائم پناہ گزین پر بمباری کی، جبکہ البلح میں ایک کار کو نشانہ بنایا گیا جس میں 4 افراد سوار تھے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے غزہ میں گولہ باری اور مغربی کنارے کے علاقے جینین اور تولکرم کے پناہ گزین کیمپ میں آج 5ویں روز بھی ملٹری آپریشن جاری رکھا ہوا ہے۔ غزہ کے اسکول میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری میں 15 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جبکہ البلح کے علاقے میں ایک کار کو تباہ کر دیا گیا جس میں 4 افراد شہید ہو گئے۔ یوکرین کے شہر خارکیف پر روسی فضائی حملوں میں کم از کم 41 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ان حملوں کے تناظر میں کہا کہ روس ایک بار پھر خارکیف کو دہشت زدہ کر رہا ہے اور شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا رہا ہے۔ خارکیف کے سربراہ اولیا سینی ہوبوف نے کہا کہ زخمی ہونے والوں میں 5 بچے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے ماسکو پر الزام عائد کیا کہ وہ جان بوجھ کر شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تباہ ہونے والی عمارتوں میں ایک سپر مارکیٹ اور ایک اسپورٹس کمپلیکس بھی شامل ہے جہاں رہائشی روزانہ جاتے ہیں۔ یوکرینی صدر نے ایک بار پھر اپنے مغربی اتحادیوں پر زور دیا کہ وہ یوکرین کو اپنے دفاع کے لیے ہر وہ چیز دیں جس کی اسے ضرورت ہے۔ خارکیف کے سربراہ اولیا سینی ہوبوف نے کہا کم از کم 10 مختلف روسی حملے ریکارڈ کیے گئے ہیں، جن میں بیلسٹک میزائلوں کا استعمال بھی شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ علاقوں میں لوگ ملبے تلے دبے ہو سکتے ہیں اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ یہ حملہ یوکرین کی جانب سے روس میں اہداف کے خلاف رات بھر ڈرون حملوں کے ایک سلسلے کے بعد ہوا، جہاں توانائی کی 2 تنصیبات میں آگ لگ گئی تھی۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق یوکرین کے 158 سے زائد ڈرون طیاروں نے دارالحکومت ماسکو سمیت ملک کے 15 علاقوں کو نشانہ بنایا۔